ویلز میں یوم آزادی کا بڑا اجتماع ہوا جس میں کارڈف کے سرکردہ رہنما شریک ہوئے۔ پنڈال جان جان پاکستان دل دل پاکستان کے ترانوں سے جھوم اٹھا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں پاکستانی عوام اور برطانوی کمیونٹی اور ایم پیز نے شرکت کی۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ آزادی کے اس جشن کو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے نام کرتے ہیں۔ کشمیر کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا اور وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر کو آزادی اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم جو کشمیر کے بیچ میں ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ، ہم اس کے بارے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے۔ ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے یونائٹڈ نیشنز کے بیچ میں، اس پہ ساری کی ساری سیکشنز جو ہیں ابھی موجود ہیں۔ انڈیا کا ایک 370 ہٹا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچوں نے خوبصورت نغمے پیش کیے اور پاکستانی اور کشمیر کے جھنڈے زیب تن کر رکھے تھے۔ پاکستانیوں کی خوشی میں یو کے پارلیمنٹ ایم پی جیسیکا مارڈرن، یو کے پارلیمنٹ ایم پی کیون برینن، پولیس کمشنر ساؤتھ ویلز ایلین مائیکل، پولیس چیف کانسٹیبل کارڈف اسٹیو جونز نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ آخر میں کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے دعا کی گئی۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں پاکستان کے 72ویں جشن آزادی کے سلسلے میں بریڈ فورڈ کونسلیٹ کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی رہنماؤں ڈپٹی لارڈ میئر بریڈ فورڈ کونسلر شبیر حسین، سابق لارڈ میئر بریڈ فورڈ ظفر علی اوان، سابق لارڈ میئر غضنفر خالد، سابق لارڈ میئر عابد حسین جماعتی اور کونسلر کمران حسین کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ پرچم کشائی کونسل اتاشی محمد افضال نے کمیونٹی ممبران کی موجودگی میں کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ کونسل اتاشی نے صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے اور کیک بھی کاٹا گیا۔ ننھے سپاہی نے سلامی پیش کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی بلند کیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم دیار غیر میں ہیں مگر ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جشن آزادی کے اس موقع پر ہم پاکستان کے کونے کونے میں اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، سب کو جشن آزادی کا مبارکباد دیتے ہیں اور کشمیریوں اور یہ دن ہم کشمیریوں کے نام کرتے ہیں اور کشمیریوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کی آزادی کے لیے آخری دم تک جو ہے ساتھ رہیں گے۔ 14 اگست کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آئی ایم فیلنگ بلیسڈ ٹو celebrate this day here in Bradford, and I would like to give a dua for my country, that is خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ وہ دن ہے جو پاکستان کے مہاجروں کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جو کشمیر میں آج جس قوم کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے، مودی وہاں قتل عام کر رہا ہے۔ ہمارا میسج یہی ہے تمام پاکستانیوں سے کہ یہ وقت اتحاد اور اتفاق کا ہے اور مل کر انشاءاللہ ہم نے پاکستانی قوم نے اپنی کشمیری بہن اور بھائیوں کا ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جلد ہی جس طرح کی قربانیاں دی جا رہی ہیں، آزادی ہمارے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کا مقدر ہوگا۔ اس موقع پر یارکشائر ادبی فورم کے زیر اہتمام مختصر مشاعرہ بھی پیش کیا گیا، جس میں کشمیر کے حوالے سے خصوصی نظمیں بھی پیش کی گئیں۔ You can sentence me to death, but I'll smile and I'll sing and I'll dance my way to the gallows. تقریب کے آخر میں ملک کی سلامتی اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ سفارتخانہ پاکستان ماسکو میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، جس میں پاکستانی سفارتخانے کے عملے سمیت کونسلر عامر پرویز، منسٹر ٹریڈ ناصر حامد اور سفارتخانہ میں تعینات ملٹری کے عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے ہاتھوں میں کشمیر کی جھنڈیاں اٹھا کر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ سفیر پاکستان قاضی خلیل اللہ نے قومی ترانے کی گونج میں پاکستانی پرچم سر بلند کیا۔ تقریب میں فرسٹ سیکرٹری محمد آفتاب چودھری نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا پیغام پڑھ کر سنایا، جبکہ تھرڈ سیکرٹری سیدہ وردہ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ آج کے دن یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو اقوام عالم میں باوقار، ترقی یافتہ اور خوشحال ملک کے طور پر پیش کریں اور اس ملک کو پاکستان کے بانی رہنماؤں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے خوابوں کے مطابق ڈھالیں۔ On the occasion of 73rd Independence Day,
The day reminds us of the unmet sacrifices rendered by our forefathers to protect and safeguard our religious, cultural and social values. It also reminds us of the objectives that led to the creation of an independent Muslim state. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ یوم آزادی پر ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے ہمیں پاکستان کا جو ویژن دیا تھا ہم اس کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ جشن آزادی کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منا رہے ہیں. پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ میں آزاد جموں کشمیر کا جھنڈا بھی اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور اس دن ہم اپنے آباء و اجداد جنہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم اس بات کا بھی عہد کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے ہمیں پاکستان کا جو ویژن دیا ہم پاکستان کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں. سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ 5 اگست کو بھارت نے کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی جس پر پورے پاکستان نے اس یک طرفہ اقدام کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ اس کی بھرپور مذمت بھی کی. ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کل بھی متنازع تھا اور آج بھی متنازع ہے. جو ہمارا موقف ہے اس کی UN سیکرٹری جنرل نے بھی تائید کی ہے. انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور UN سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے مطابق ہوگا. 5 اگست کے اقدام سے پہلے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے ظلم کی انتہا کر دی. قاضی خلیل اللہ نے مزید کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل چاہتا ہے. پاکستان کی اس خواہش کو کمزوری مت سمجھا جائے کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گھمن 92 نیوز ماسکو روس.